بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ایڈوائز یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک سورت کو 1/3 یعنی 10 پاروں کے برابر قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں 3 احادیث سماعت فرمائیں۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں قرآن کا تیسرا حصہ سناؤں گا۔ چنانچہ جمع ہونے والے جمع ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سورہ اخلاص کی قرات کی، پھر اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو فرمایا، بلا شبہ میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، بے شک وہ سورۃ الاخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی ایک کے لیے ممکن نہیں کہ وہ رات کو 1/3 قرآن کی قرات کرے؟ صحابہ نے کہا، وہ قرآن کا 1/3 کیسے پڑھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن پاک کی 1/3 کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں اور قل هو اللہ احد کو قرآن کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ بنایا ہے۔ امام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ ایک صحابی نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ بار بار قل هو اللہ احد پڑھ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس آدمی کا ذکر کیا، گویا کہ انہوں نے سورہ اخلاص کی بار بار قرات کو کم جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ قرآن پاک کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ سامعین محترم، ان تمام احادیث سے واضح ہوا سورہ اخلاص قرآن پاک کی 1/3 یعنی تیسرے حصے 10 پاروں کے برابر ہیں کہ پورے قرآن میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت۔ توحید قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے اور سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید ہے، اور اسی لیے یہ سورہ قرآن پاک کے تیسرے حصے کے برابر قرار دی گئی ہے۔ اس لیے روزانہ اس سورت کو ضرور تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو میں نے بیان کیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔